اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب کے 35ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں ایک اہم سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بطور معمول عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان جو عرفانی زندگی گزارتا ہے، سیر و سلوک کرتا ہے، عارف بنتا ہے، خداوند متعال کی محبت میں اور عشق میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور اس مسافر کو اصطلاحاً سالک کہا جاتا ہے، یہ سالک جو سیر و سلوک کا سفر کر رہا ہے، تو کیا اس کا یہ سفر کرنا اس کی نارمل زندگی کے ساتھ، نارمل لائف کے ساتھ منافات رکھتا ہے یا منافات نہیں رکھتا؟ اس سوال کے جواب میں ہم نے گزشتہ درس میں ایک قاعدہ کلی بیان کیا کہ سیر و سلوک کا سفر انسان کی نارمل زندگی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ حوزہ علمیہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے عام معاشرے میں زندگی بسر کرنے والا انسان ہو، یہ خداوند متعال کی محبت میں سفر کا آغاز کر سکتا ہے اور جہاد بن نفس کے ذریعے سے مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ البتہ اس سفر کے دوران ممکن ہے یہ سالک جذبات الہیہ کے نتیجے میں موقتاً اس عالم مادہ سے منقطع ہو جائے، فنائے ناقص اختیار کرے، اور پھر جذبات الہیہ کی شدت کے نتیجے میں فنائے تام کے اندر چلا جائے، اور پھر موقتاً اس عالم مادہ میں اس کی تدبیر اور ان مادی امور پر اس کی گرفت کمزور ہو جائے گی، ماند پڑ جائے گی، لیکن پھر یہ سالک واپس پلٹ آئے گا اور پھر کامل تر ہو کر اس عالم مادہ کی بھی تدبیر کرے گا اور عالم بقا سے بھی اس کا تعلق رہے گا۔ یہاں گزشتہ گفتگو میں ہم نے فنائے کلی کا ذکر کیا اور پھر بیان کیا کہ فنائے کلی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ سالک، یہ مسافر اللہ خداوند متعال کے علاوہ اور کسی چیز کو مشاہدہ نہ کرے۔ یعنی کیا اندھا ہو جائے؟ نہیں، اندھا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جتنی بھی موجودات کو مشاہدہ کر رہا ہے، ان موجودات میں ذات احدیت کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ یعنی کسی بھی موجود کو مستقل تصور نہیں کرتا، مستقل نہیں پہچانتا، بلکہ اس موجود کے ساتھ یہ سالک خداوند متعال کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ عرض کیا کہ کسی بزرگ سے جب سوال کیا کہ آپ ہمارے لیے اس دنیا کا تعارف کروائیں، تو اس نے کہا کہ میں نے 30 سال لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، معاشرت کی ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کا ہم پیالہ اور ہم نوالا ہوں، جبکہ اس 30 سالہ مدت میں نہ میں نے کسی کو دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو پہچانا ہے۔ یعنی اس 30 سالہ مدت میں نے خداوند متعال کے علاوہ اور کسی موجود کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور اسی کے جمال و کمال کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں۔
پھر یہاں سے ہمارے وہ افراد کہ جو مطالب کو درست انداز میں اخذ نہیں کرتے، وہ یا ان باتوں کو حلول کی طرف لے جاتے ہیں یا ان باتوں کو کسی اور غلط معنی سے تعبیر کر لیتے ہیں اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کا فرمان ذیشان آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، یعنی میں نے جو چیز بھی مشاہدہ کی ہے اس چیز کے ساتھ، اس چیز سے پہلے اور اس چیز کے بعد خداوند متعال کو مشاہدہ کیا ہے۔ بس حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہمیں خدا شناسی کا درس دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ فنائے کلی میں انسان صرف خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہے اور خداوند متعال کے علاوہ کسی مخلوق کو مستقل نہیں جانتا، اور اس مخلوق کے ساتھ وہ خداوند متعال کی قدرت کو، خداوند متعال کے جمال کو اور خداوند متعال کے کمال کو مشاہدہ کرتا ہے۔ فنا کی یہ کیفیت کہ جس میں انسان سالک صرف خداوند متعال کو دیکھے اور خداوند متعال کے علاوہ کسی موجود کو مشاہدہ نہ کرے، یہ کیفیت ایک نہایت اہم کیفیت ہے۔ اور ہم نے عرض کیا، آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں کہ بسا اوقات یہ کیفیت انسان کے لیے ایک لمحے کے لیے حاصل ہوتی ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر سالک اپنی حفاظت کرے اور ان قیمتی لمحات اور ان قیمتی جذبات کی حفاظت کرے تو یہ ایک لمحے سے بڑھتے ہوئے 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اور اس قدر طولانی ہو سکتی ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ مرحوم سید ہاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ وہ 3 دن تک باقاعدہ جو ہیں وہ ایک ایسی حالت میں ہوتے تھے کہ نہ انہیں اپنی خبر ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کسی امر کو انجام دے سکتے تھے۔ ایسی کیفیت میں جب ایک سالک آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، جبکہ یہ بیمار نہیں ہوتا، یہ خداوند متعال کے ایک خاص رابطے میں ہوتا ہے اور اس رابطے کو فنا کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ یہ حالت ایک سالک میں ابتدائی جب کنڈیشن اس کی ہوتی ہے تو اسے حال کہا جاتا ہے، اور جذبات الہیہ کی شدت کے نتیجے میں جب یہ سالک فنائے تام اختیار کر جاتا ہے اور بقا باللہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کی اس کنڈیشن میں جو ہے وہ دوام آ جاتا ہے، اور روایات میں اور علماء کرام کے اقوال میں اس کنڈیشن کو اور اس کیفیت کو بقا باللہ یا بقا بمعبود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکے، ان کا تکرار اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے ذہن نشین ہوں۔ یہ وہ مطالب ہیں کہ جو عام روٹین میں بیان نہیں ہوتے، بار بار ان کا تکرار کرنے سے یہ مطالب ہمارے ذہن کے قریب ہوں گے، اور پھر ہماری آئندہ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ گزشتہ بحث سے مرتبط ہوتی ہے۔ مثلاً آج ہم جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں آیت اللہ تہرانی سے، اور آج کی جو عبارت ہے اس میں آیت اللہ تہرانی بابا فرج اللہ مجذوب سے متعلق ایک مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں بابا فرج اللہ مجذوب تبریز کے ایک عارف ہیں اور مفسر قرآن، مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی تبریزی ہیں، اور بابا فرج اللہ مجذوب کا تعلق بھی تبریز سے ہے، لہٰذا اپنے شہر کے ایک عارف اور ایک بزرگ شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں آیت اللہ تہرانی علامہ طباطبائی اپنے درس میں، اور آیت اللہ تہرانی اپنے استاد سے اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ اسی کتاب کے حاشیے میں اس مطلب کو آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ بابا فرج اللہ مجذوب کے حالات زندگی اور تبریز کے دیگر عرفاء اور اولیاء کے حالات زندگی کو ایک کتاب میں پبلش کیا گیا ہے، جس کتاب کا نام ہے کتاب حشری۔ اس کتاب کے اندر بابا فرج اللہ مجذوب کے حالات کو اشعار کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔
اور یہاں پر بھی ماجرا اسی طرح سے ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بابا فرج اللہ مجذوب سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دنیا کی توصیف کریں، تو یہاں یہ ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی آنکھ کھولی ہے، جب سے میں نے اپنی ہوش سنبھالی ہے، میں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور جس چیز کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس چیز کی میں کیسے آپ کی خدمت میں وضاحت کر سکتا ہوں اور توصیف کر سکتا ہوں۔ یہاں بابا فرج اللہ مجذوب کے اس قول سے ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سالک دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ سالک کے اوپر ایک ایسی کنڈیشن اور ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں سالک مجذوب۔ یہ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو آپ کہیں نوٹ کر لیں، کہیں یادداشت کر لیں، ان کی طرف جب آپ توجہ کریں گے تو یہ آپ کے اذہان عالیہ میں مطالب کو سمجھنے کے قریب کر سکتی ہیں۔ ایک سالک مجذوب ہے اور ایک مجذوب سالک ہے۔ سالک مجذوب وہ ہے کہ جو جد و جہد کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، خداوند متعال کی محبت میں سفر کا آغاز کرتا ہے، اور جذبات الہیہ کے نتیجے میں وہ مدارج عالیہ طے کرتا ہے اور فنا کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ پس اس نے خود زحمت کی، جد و جہد کی، محنت کی، اور پھر اب جذبات الہیہ نے اسے مجذوب کر دیا، لہٰذا اس کو اصطلاحاً سالک مجذوب کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک سالک وہ ہے جو مجذوب سالک ہے، یعنی اس نے آغاز میں باقاعدہ جد و جہد نہیں کی، باقاعدہ اس نے محنت نہیں کی، بلکہ آغاز سفر میں جذبات الہیہ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اسے لمحے بھر وہ کمالات عطا کر دیے کہ جن کمالات کے لیے عام سالک اور مسافر اور عرفا جو ہیں وہ زحمت کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا بابا فرج اللہ مجذوب کے اس قول سے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اس دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کی توصیف کیسے کروں؟ تو اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بابا فرج اللہ مجذوب جو ہیں وہ سالک مجذوب تھے، نہ کہ مجذوب سالک تھے، نہ کہ سالک مجذوب۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کی عبارت کو یہاں پر مشاہدہ کرتے ہوئے ہم مطلب کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم آیت اللہ طحرانی کی عبارت کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلیں۔ صفحہ نمبر 37 سے ظاہراً آیت اللہ طحرانی اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ نوشتہ اند یکی از مجذوبین کہ بے نام بابا فرج اللہ مجذوب بودے، یعنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور کون سی کتاب؟ ہم عرض کر چکے کہ تاریخ حشری میں تبریز کے عرفا، بزرگان اور جو نامور شخصیات ہیں ان کے حالات زندگی وہاں پر تدوین ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ نوشتہ اند یکی از مجذوبین بے نام بابا فرج اللہ مجذوب بودے، مجذوبین میں سے ایک آدمی جس کا نام بابا فرج اللہ مجذوب تھا، و جذبات الہیہ دامنگیر شدہ بود، یعنی جذبات الہیہ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اسے کمالات کے مراحل میں سیر و سلوک کروائی۔ سوال کردہ اند، یعنی اس بابا فرج اللہ مجذوب سے کسی نے آ کر سوال کیا، اور سوال کیا کیا کہ دنیا را برائے ما توصیف کن، یعنی آپ ہمارے لیے اس دنیا کا تعارف کروائیں اور بتائیں۔ بابا فرج اللہ مجذوب نے در پاسخ گفت، جواب میں انہوں نے یہ کہا، از آن وقت کے من چشم گشودام، جب سے میں نے آنکھوں کو کھولا ہے، ہوش سنبھالی ہے، دنیا را نہ دیدام، میں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، تا اکنون برائے شما توصیف کنم، جس چیز کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس چیز کی میں توصیف کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ در واقع اسی فنائے کلی کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں بابا فرج اللہ مجذوب کہ یہ مجذوب سالک تھے۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، انہیں جذبات الہیہ نے اپنی آغوش میں لے لیا اور انہیں فنا کے مراحل کی طرف جو ہے وہ حرکت دی اور کمالات کی طرف انہیں لے گئے۔ لہٰذا انہوں نے ہر چیز میں خداوند متعال کی تجلی کو، خداوند متعال کے کمال کو،
مشاہدہ کیا ہے، کسی چیز کو بھی مستقل مشاہدہ ہی نہیں کیا جو یہ اس کی توصیف کرے، اور کسی چیز کو خداوند متعال سے مستقل اس کی توصیف کر سکیں یا اسے بیان کر سکیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آیت اللہ تہرانی اسی 37 نمبر صفحے کے حاشیے میں جہاں بابا فرج اللہ مجذوب کے شعر کو بیان کر رہے ہیں، اسی کے نیچے ایک شعر حافظ سے بھی نقل کر رہے ہیں اور ایک شعر عربی زبان میں بھی نقل کر رہے ہیں۔ ہم صرف حافظ کے شعر کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ حافظ کہتا ہے کہ منم کہ شہرے شہرم بے عشق ورزیدن، یعنی میں پورے شہر میں عاشق مزاج ہونے کے اعتبار سے شہرت رکھتا ہوں اور مشہور و معروف ہوں کہ میں عاشق ہوں۔ منم کے دیدے نہ آلودہم بے بد دیدن، یعنی میں نے اپنی آنکھوں کو ہرگز نظر بد اور آلودگی کو مشاہدہ کرنے سے آلودہ نہیں کیا ہے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں کو صرف جمال یار کے مشاہدے سے جو ہے وہ اسے نور بخشا ہے اور نورانیت عطا کی ہے، اور اپنے یار کے علاوہ اور اس کل الکمال کے علاوہ اور اس کے جمال کے مشاہدے کے علاوہ میں نے کسی اور چیز کو مشاہدہ ہی نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اس کی مثال، ایک ملموس مثال جو ہمارے اساتید بیان کرتے ہیں، اسے آپ کی خدمت میں اگر بیان کیا جائے تو وہ اس طرح سے ہے کہ انسان کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ مثلا میں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یقینی بات ہے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے مجھے اس سے پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا ہوگا، اس کے گھر جانا ہوگا اور پھر جا کر وہاں اس سے ملنا ہوگا۔ تو وہاں جو میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جیسے ہی میں اس کے ہاؤس میں داخل ہوتا ہوں، وہاں کے جو باغیچے ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، وہاں کی عمارت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، وہاں بچھے ہوئے قالینوں کو، خوبصورت دروازوں کو، خوبصورت پینٹنگ کو دیکھنے میں اپنا تمام وقت گزار دیتا ہوں اور خود وزیر اعظم کے دیدار سے، ملاقات سے خود کو محروم کر لیتا ہوں۔ تو یہ بددیدن کا مصداق ہے، یعنی میں وہاں وزیر اعظم سے ملنے گیا تھا، وہاں میں باغیچہ دیکھنے نہیں گیا تھا، وہاں میں قالین دیکھنے نہیں گیا تھا، خوبصورت بلڈنگ کو دیکھنے نہیں گیا تھا، خوبصورت پینٹنگز کو نہیں دیکھنے گیا تھا، خوبصورت فرنیچر کو دیکھنے نہیں گیا تھا، وہاں وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا۔ لیکن تمام مدت، جس مدت میں میں اس پرائم منسٹر ہاؤس میں رہا ہوں، میں انہی دنیاوی چیزوں کو مشاہدہ کرتا رہا ہوں اور انہی کے جمال میں اور انہی کے مشاہدے میں میں نے اپنا وقت صرف کر دیا، اور جس ملاقات کے لیے میں اس ہاؤس میں آیا تھا اس ملاقات پر میری توجہ ہی نہیں رہی۔ یہ ہے بددیدن، یعنی ہمیں اس دنیا میں خداوند متعال کے لیے خلق کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی معرفت کریں، معرفت کے نتیجے میں عبادت کریں اور کمال حاصل کریں۔ لیکن ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور خداوند متعال کی عبادت نہیں کر رہے، خداوند متعال کی معرفت حاصل نہیں کر رہے، اور ہم اس دنیا میں باغیچوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، قالینوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، عمارتوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، خوبصورت گاڑیوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اپنی تمام زندگی کو انہی خوبصورتیوں کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو ہدف خلقت ہے انسان کا، کہ جس کے لیے قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، جنوں اور انسوں کی خلقت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کب حاصل ہوگی؟ جب انسان کو معرفت حاصل ہوگی۔ لہٰذا ہم معرفت کے لیے آئے ہیں اور اس دنیا میں معرفت حاصل نہیں کر رہے، ہم یہی دنیاوی لذات میں مصروف ہیں۔ پس اسی مطلب کی طرف حافظ شیرازی اشارہ کر رہے ہیں کہ منم کہ شہرے بے عشق ورزیدنم، یعنی میں پورے شہر میں شہرہ رکھتا ہوں، مشہور ہوں کہ میں عاشق مزاج ہوں۔ منم کے دیدے نہ آلود عام
بد دیدن، یعنی میں نے اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے جمال کے علاوہ، اس کے مشاہدے کے علاوہ ہرگز کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بس کس قدر خوبصورت تشبیہ ان مثالوں کے ذریعے سے جو حافظ شیرازی نے دی، جو بابا فرج اللہ مجذوب نے بیان کی ہے، ان مثالوں کے ذریعے سے ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہم سب بد دیدن کا مصداق ہیں، برا دیکھنے کا مصداق ہیں۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نہ کنید۔ یہ جتنا بھی عالم آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، الدنیا و ما فیہا، یہ خداوند متعال کا محضر ہے، اور ہم محضر الہی اور محضر پروردگار میں موجود ہیں۔ ہم اس محضر پروردگار میں عالم مادہ کو تو مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن عالم ملکوت کو، جو خداوند متعال کا حقیقی محضر ہے، اس کو ہم مشاہدہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں آیت اللہ طہرانی نے اپنے گزشتہ جو ہم نے درس آپ کی خدمت میں بیان کیا، دو اصطلاحات عرفانی کو یہاں پر بیان کیا کہ گزشتہ درس میں اس کی وضاحت کا وقت نہیں رہا، آج اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں، چونکہ خود آیت اللہ طہرانی ان اصطلاحات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ایک اصطلاح بیان ہوئی حال، اور ایک اصطلاح بیان ہو رہی ہے مقام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حال کسے کہتے ہیں، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام کسے کہتے ہیں۔ حال اسی عارضی اور اسی موقت کنڈیشن کو کہتے ہیں جو ایک سالک کے اوپر آتی ہے، طاری ہوتی ہے، اور یہ کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں ثبات نہیں ہوتا، جس میں دوام نہیں ہوتا۔ اس کنڈیشن میں سالک جو ہے وہ ابھی کمزور ہوتا ہے، اور مشاہدہ جو کرتا ہے تو کمزور کیفیت میں مشاہدہ کرتا ہے، جبکہ مقام جذبات الہیہ کے نتیجے میں سالک کے کمال کی کنڈیشن ہوتی ہے، جس میں اس کی حالت کے اندر ایک ثبات آ جاتا ہے، ایک پائیداری آ جاتی ہے، اور وہ مزید بہتر انداز میں فنا کی طرف سفر کرتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کی عبارت کو مشاہدہ کریں۔ آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں از این شہود در ابتدا کہ ہنوز قوت نہ یافتے، یہ شہود جو انسان مشاہدہ کر رہا ہے جذبات الہیہ کے نتیجے میں، وہ جو مشاہدہ کر رہا ہے یہ ابھی مضبوط نہیں ہے، ابھی یہ پختہ نہیں ہوا، تو اس کنڈیشن کو تعبیر بحال می نمائند، اس کنڈیشن کا نام جو ہے وہ حال ہے۔ در این موقع غیر اختیاری سالک است، یہ حالت غیر اختیاری جو ہوتی ہے سالک کی، وہ یہی حال والی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر ایک جذبات الہیہ طاری ہوئے، اس نے کچھ چیزوں کو مشاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ یہاں سالک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہے ان خداوند متعال کے جمال و کمال کو خود سے مشاہدہ کر سکے، یہ اسے اس چیز کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ایک حال کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، اور وہ عوالم کو مشاہدہ کرتا ہے، اور بعد میں وہ کیفیت اس سے ٹل جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ سالک انہی جذبات الہیہ کی محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ جذبات الہیہ توفیقات الہی کے نتیجے میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں، شدت اختیار کرتے جاتے ہیں، اور ان میں پختگی کے نتیجے میں یہ مقام کی کیفیت تک پہنچ جاتے ہیں، جسے ثبات اور دوام کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ سالک کے اب اختیار میں ہے، سالک جب چاہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ برزخ کی کیفیت جو ہے وہ موت کے بعد ہوتی ہے، کیا اس زندگی میں بھی انسان عالم برزخ کو مشاہدہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ جو حال والی کیفیت ہے اس میں بھی مشاہدہ کرتا ہے، منتہا یہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو دوام اور ثبات والی کنڈیشن جسے مقام سے تعبیر کرتے ہیں، سالک جب چاہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں سفر کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ کسی روایت میں یا کسی مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور ایک شخص حضرت سے محو گفتگو تھا، تو حضرت نے اسے
یہ سمجھانے کے لیے کہ تم جو اس عالم مادہ میں گرفتار ہو، کیا تم اس عالم مادہ کے عوالم کے علاوہ بھی کس چیزوں کو درک کر پاتے ہو؟ تو اس سے یہ کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جو اس محفل میں موجود ہو، تم سے گفتگو بھی کر رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہزاروں عوالم کا بھی وہ سفر کر کے آ چکا ہو، اور ان عوالم کا صرف سفر نہیں کیا ہو اس نے، بلکہ ان کی تدبیر بھی کر رہا ہو؟ تو وہ شخص نہایت تعجب سے امام صادق آل محمد کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے؟ تو حضرت خود اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تم جو مجھے سوالات میں الجھائے ہوئے ہو، تو یہ تمہارے صرف سوالات کا جواب دینے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ تمہارے علاوہ عوالم کی تدبیر کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر۔ آیت اللہ تہرانی جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ولی در اثر شدت مراقبت با توفیقات الہیہ از حال گزشتے، یعنی سالک جب اسی مراقبے میں اور اسی جذبات الہیہ کی حفاظت کرتا ہے، ان میں پختگی لاتا ہے، اور پختگی بھی مراقبے کے نتیجے میں آتی ہے، تو یہ کیفیت اس کی حال سے گزر جاتی ہے اور مقام تک پہنچ جاتی ہے، اور جب مقام تک پہنچ جاتی ہے تو یہ کیفیت اس کی اختیاری ہوتی ہے۔ وہ سالک جب چاہے ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر کر سکتا ہے اور عوالم کا سفر کر سکتا ہے، جیسے حضرت صادق آل محمد نے اس شخص سے یہ کہا۔ لیکن انسان حال کا سفر اور مقام تک پہنچنے کا سفر جو ہے وہ مراقبے کے نتیجے میں کرتا ہے۔ مراقبے کے نتیجے میں پائیداری، مقاومت اور پھر اس کے ساتھ نصرت الہیہ اس کے شامل حال ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حال سے عبور کرتا ہے اور مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کنڈیشن تک پہنچ جاتا ہے کہ اب سالک عوالم کی سیر جب چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں بدیہیست کے سالک قوی آن کسیس کے در عین شہود این احوال متوجہ عالم کسرات بودے و ہر دو عالم را ادارے نماید۔ آیت اللہ تہرانی بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو عارف ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، ایک عارف وہ ہے جو مقام حال میں ابھی پہنچا ہوا ہے، ایک عارف وہ ہے جو ابھی مقام تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی حال والا عارف جو ہے، سالک جو ہے، یہ عارضی طور پر، غیر اختیاری طور پر کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، لیکن وہ سالک جو مقام پر پہنچ چکا ہے، جس کی وہ کیفیت فنا جو ہے اس میں اب ثبات آ چکا ہے، پائیداری آ چکی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بقا باللہ میں مبتلا ہو چکا ہے، یہ بقا بے معبود کی کیفیت میں ہے۔ یہ عارف جو بقا بے معبود میں ہے، یہ اس قدر پختہ ہو چکا ہے، اس قدر قوی ہو چکا ہے کہ یہ تمام عوالم یعنی عالم کثرت کو بھی مشاہدہ کر رہا ہے، عالم کثرت کی بھی تدبیر کر رہا ہے، اور عالم کثرت سے مافوق جو عوالم ہیں، جیسے عالم برزخ ہے، جیسے عالم برزخ سے اوپر کے عوالم ہیں، ان تمام عوالم کی بھی یہ شخص تدبیر کر رہا ہے اور ان عوالم میں بھی سیر کر رہا ہے۔ پس اس شخص نے ان دونوں عوالم کو اعتدال کے ساتھ محفوظ کر رکھا ہے۔ جیسے ہمارے بزرگان ہیں جن کی زندگی کا ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ متعدد مرتبہ بیان کر چکے، مرحوم علی قاضی طباطبائی ہیں، مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن ہیں، یا اس کے علاوہ مرحوم حداد ہیں یا مرحوم آیت اللہ بہجت ہیں، یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جو ان دونوں عوالم کی تدبیر میں، ان دونوں عوالم میں موجود ہیں اور دونوں عوالم کو درک کر رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں۔ جبکہ اکثر افراد جو ہیں وہ اسی عالم کثرت میں گرفتار رہتے ہیں، گاہ گاہ ان کے اوپر ایک حال کی کنڈیشن طاری ہوتی ہے، کچھ وہ مکاشفات ان کے سامنے آتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر وہ چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ آیت اللہ تہرانی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں وَإِن مرتبے بسیار عالی و رفیع است، یعنی وہ شخص کہ جو اب مقام حال سے گزر کے مقام تک پہنچ چکا ہے اور اس کی فنا کی کنڈیشن میں دوام آ چکا ہے اور وہ اب دونوں عوالم کی تدبیر کر رہا ہے، یہ مقام اس کا نہایت ہی بلند مقام ہے،
و دسترسی به آن در نهایت صعوبت و شاید اختصاص به انبیاء و اولیاء و ہر کس را کہ خدا بخواہد داشته باشد. یعنی انسان جب اس کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک نہایت پیچیدہ سفر ہے، نہایت دشوار سفر ہے، نہایت سخت مرحلہ ہے، اور شاید یہ کہا جا سکے کہ شاید یہ مقام، یعنی مقام کی کیفیت، ثبات کی کیفیت، پائیداری کی کیفیت شاید انبیاء کرام، اولیاء کرام، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہو، یا شاید ان افراد کو بھی شامل حال ہو کہ جن کے اوپر خداوند متعال کی عنایت اور الطاف ان کے شامل حال ہوں، وہ بھی اس کنڈیشن میں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر آیت اللہ تہرانی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ چون در عین اشتغال بنعمت لی مع اللہ حالات لا یسعها ملک مقرب جلوات و ظہورات انا بشر مثلکم از ایشان ظاہر حویدہ و ظاہر گردد۔ یہاں آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ یہ اختصاص رکھتا ہے انبیاء کے ساتھ، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، یہ جو ہم نے اختصاص قرار دیا ان کے ساتھ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لی مع اللہ حالات لا یسعها ملک مقرب، کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں، یعنی ملک مقرب کو بھی توان نہیں ہے کہ وہ ان حالات میں پہنچ سکے۔ وہ حالات ہمارے ہیں اور خداوند متعال کے ہیں، ہمارا اور خداوند متعال کا ایک خاص رابطہ قائم ہو جاتا ہے کہ اس رابطے کے اندر پہنچنے کی جسارت جو ہے وہ ملک مقرب کو بھی نہیں ہے، اور ملک مقرب بھی یہاں آ کر کہتا ہے کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، کہ اگر میں ایک انگلی کے ایک بند کے مقدار کے برابر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو میں یہاں سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جو ہمارے اور خداوند متعال کے درمیان ہیں، یہاں ملک مقرب کو بھی داخل ہونے کی، جسارت کرنے کی اجازت اسے موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہی ہستیاں ہیں جو آ کر کہتی ہیں کہ انا بشر مثلکم، کہ ہم آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں اور آپ ہی کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ ہی کے ساتھ جو ہیں وہ معاشرت کر رہے ہیں اور آپ کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پس یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دونوں زاویوں کے ساتھ کمال کا درجہ رکھتی ہیں اور کمال رکھتی ہیں۔ ہم افراد جو ہیں وہ اس وسعت کمال کے حامل نہیں ہیں، پس ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی اس کنڈیشن میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر اگر نصرت الہی ہمارے شامل حال ہو۔ لہٰذا اب تک کی جتنی بحث بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اس کا خلاصہ نہ صرف آج کی گفتگو کا بلکہ 35 درس جو آج تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جو خداوند متعال کے ان اسفار کو طے کرتا ہے، اس عالم مادہ سے عبور کرتے ہوئے عالم فنا تک پہنچتا ہے، عالم بقا تک پہنچتا ہے، اور پھر عالم بقا سے دوبارہ نزول کرتا ہے اور اس عالم کثرت میں آتا ہے۔ یہ جتنے عوالم کا انسان سفر کر رہا ہے، یہ سالک اور جن جن چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، یہ صرف خداوند متعال کی توفیق اور خداوند متعال کی نصرت سے ہی ایک سالک اور ایک عارف کو حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اپنے دروس میں بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ انسان جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنی بھی نماز تہجد پڑھ لے، جتنے بھی ذکر و اذکار کر لے، جتنے بھی چلے کر لے، وہ کبھی کمال کی طرف سفر کر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اسے توفیقات الہیہ اس کے شامل حال ہوں، یہ جذبات الہیہ اس کے شامل حال ہوں۔ پھر یہ سوال کا جواب بھی ہم بارہا آپ کی خدمت میں دے چکے کہ پھر ہم نماز تہجد کیوں پڑھتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ ذکر و اذکار کیوں کرتے ہیں۔ یہ اس قدر ذکر و اذکار کی جو بزرگان نے
تاکید کی ہے، اس کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی ہدف کیا ہے؟ تو عرض ہو چکا اس سلسلے میں بھی کہ یہ تمام وظائف جو دینی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان ہو چکے ہیں، یہ سب کے سب مقدمات ہیں جذبات الہیہ کے حصول کے لیے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، زیارت پر جاتا ہے، مجالس اعضاء منعقد کرتا ہے، ماتمداری کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، یہ تمام امور اور یہ تمام چیزیں مقدمات قرار پاتی ہیں جذبات کے لیے۔ یعنی انسان سالک مجذوب بننے کے لیے یہ ساری زحمت کرتا ہے، لیکن بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی زحمت کرتے ہوئے مجذوب سالک بن جاتا ہے، اور ایک دفعہ کسی مجلس میں داخل ہوا اور اسے جذبات الہیہ نے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ عارف باللہ بن گیا۔ جیسے آپ کو یاد ہو تو ہم آیت اللہ مرعشی نجفی کے حالات زندگی میں اس واقعے کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ شخص شراب کی حالت میں ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ مرجع تقلید سامنے سے آ رہا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرے لیے یہیں پر آپ مصیبت حضرت سید الشہداء کو بیان کریں، اور مجبور کرتا ہے انہیں کہ اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اور وہ خاص کنڈیشن، خاص حالات آپ اس پلے لسٹ میں جا کر مشاہدہ کریں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی اس کے لیے جب وہاں پر اس کنڈیشن میں، اس حالت میں مصیبت حضرت ابا عبداللہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا پڑھتے ہیں تو وہ شخص منقلب ہو جاتا ہے اور اولیاء الہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا نماز شب پڑھی تھی؟ اس نے کیا روزے رکھے تھے؟ کیا ذکر و اذکار کیا تھا؟ نہیں، ایک لمحے میں توفیق الہی اس کے شامل حال ہوئی اور یہ مجذوب سالک بن گیا، اور اس نے پل بھر میں وہ سفر طے کر لیا کہ جو ہم لوگ جو ہیں محنتوں سے، ریاضتوں سے اور جد و جہد سے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ اپنی گفتگو کے اختتام میں یہاں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ یہاں ہم نے آیت اللہ تہرانی سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو نقل کی ہے، لی مع اللہ حالات لا یسعھا ملک مقرب، یہ حدیث مختلف عناوین کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ کتابوں میں درج ہے، اور زیادہ تر ایسے علماء کی کتابوں میں درج ہے کہ جو فیلسوف ہیں یا عارف مزاج لوگ ہیں۔ دوسرے علماء کی کتابوں میں آپ کو یہ روایات نہیں ملیں گی، حتیٰ کہ منابع روائی میں بھی یہ روایات آپ کو نہیں ملیں گی، اور علماء نے ان کی سند پر اعتراض کیا، علماء نے ان کی دلالت پر اعتراض کیا، اور اس قسم کے مسائل موجود ہیں۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی تمام مباحث کہ جو سندی اعتبار سے کی جاتی ہے، دلالت کے اعتبار سے کی جاتی ہے، ایسی روایات کے بارے میں یہ ایک طرف سے ایک فقیہ کر رہا ہے، دوسری طرف سے ایک دوسرا فقیہ انہیں نقل کر رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان روایات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات تسلیم ہے کہ ہم اس کو سندی اعتبار سے بیان نہیں کر سکتے، اس کی دلالت پر اس طرح سے جیسے عام علماء جو ہے وہ دلالت ثابت کرتے ہیں، اس کی دلالت اس انداز میں ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک خاص مباحث ہے، ایک خاص روش اور ایک خاص ضابطے کے تحت اگر انہیں بیان کیا جائے تو یہ باتیں انسان کو ایک فہم اور ایک نورانی معرفت تک انسان کو پہنچانے کے قریب ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر انسان انہیں بغیر علم نور کے کسب کرنا چاہے تو انسان یہی فتویٰ لگائے گا کہ ان کی جو ہے وہ سند بھی ضعیف ہے، اور ان کی جو ہے وہ دلالت بھی درست نہیں ہے۔ سند تو کیا، ان کا کوئی راوی تک ذکر نہیں ہوا، صرف یہ کہ یہ بزرگان نے نقل کیا۔ خود بزرگان کا نقل کرنا خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ان روایات میں یا ان مطالب میں کوئی ایسی چیز مشاہدہ کی ہے کہ اس صحت کی وجہ سے، اس قوت کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں ان الفاظ کو نقل کیا ہے، لہٰذا آسانی کے ساتھ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا تفسیر صافی میں یہ درج ہے، فیض کاشانی نے ذکر کیا ہے، امام خمینی نے ذکر کیا ہے، مرحوم طباطبائی نے ذکر کیا ہے، آغا طہرانی نے ذکر کیا ہے۔ جب ایسے جلیل القدر علماء ایسے مطالب کو نقل کر رہے ہیں تو ہمیں آسانی کے ساتھ فقط انہیں دھتکارنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ یہی حدیث لی مع اللہ حالات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے۔ ایک جگہ پر اس انداز میں لی مع اللہ وقت، اس انداز میں درج ہے، یعنی حالات کی جگہ
وقت کا کلمہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، لا یسعنی یعنی وسعت نہیں ہے، فیہ ان حالات میں ملک مقرب یعنی ملک مقرب کو ان حالات میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر صافی کے اس نقل کے مطابق نبی مرسل کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان حالات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے قریب ہو سکے۔ یا یہاں آپ دیکھیں حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وثنا سے روایت جو اسی مضمون سے مطابقت رکھتی ہے، ملتی جلتی ہے، جس میں بیان ہو رہا ہے کہ لنا مع اللہ حالات، ہمارے خداوند متعال کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں، کچھ ایسے اسرار ہیں کہ ان حالات اور ان اسرار کے اندر ہوا فیہا نحن، وہ ان حالات میں ہمارے جو ہے وہ ہم ہو جاتا ہے، ونحن فیہا اور ہم ان حالات میں ہوا خداوند متعال کی طرف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ خدا ہے اور ہم مخلوق ہے، یعنی مع ذالک ہوا نحن یعنی وہ ہے اور ہم ہیں، پس ایک تمیز خالق اور مخلوق موجود ہے ہر حالت میں۔ یعنی ہمارے جو خداوند متعال کے ساتھ حالات ہیں تو کسی حالت میں بھی ہم خدا نہیں ہوتے ہیں، ہمارا مخلوق کا پہلو برقرار رہتا ہے اور اس کا خالق ہونے کا پہلو برقرار رہتا ہے، لیکن اس شدت قرب میں ایک ایسی حالت ہمارے اور خداوند متعال کے درمیان آتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مطالب ہیں کہ جنہیں باقاعدہ بزرگان کی کتابوں میں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور آسانی کے ساتھ ان مطالب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں باقاعدہ انسان پڑھے تو پھر طہارت نفس کے ساتھ پڑھے، باقاعدہ انسان تزکیہ نفس کے ساتھ پڑھے اور توسل کرے کہ ان روایات سے، ان مطالب سے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انسان توسل کرے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حضور، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے حضور، حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کے حضور، تو انشاءاللہ یہ آل محمد، یہ معصوم ہستیاں ہمیں خالی نہیں لوٹائیں گی۔ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ہے۔ یہاں پر اس مقام پر آ کر آیت اللہ طہرانی دو اہم پوائنٹس کو بیان کر رہے ہیں، دو اہم موضوعات کو چھیڑ رہے ہیں۔ چونکہ نیا موضوع ہے لہٰذا اسے ہم اپنی آئندہ گفتگو پر موکول کرتے ہیں اور آئندہ گفتگو میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان سے درست انداز میں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے معارف نورانیہ کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔